شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت اللہ تعالی کو اتنی پیاری لگتی ہے۔ عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے، اس کی ہر حاجت اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنہ فساد شر سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، مال و دولت رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم صورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور اس کے دل کو اطمینان عطا کرے۔ اس صورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے گا اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج کے وظیفے میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، اس کی فضائل و برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلاً ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کے لیے ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کا وقت ایسا وقت ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحمت کے نزول کا وقت ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد اور تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے اور جب بندہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔
یہ وظیفہ انسان کو ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا ہے، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو، اور حلال روزی کمانے کو اسلام عین عبادت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرائض یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائیں، اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے، یعنی پرندے وغیرہ اور دیگر حیوانات، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ رحموں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، اور آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوش دلی سے خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں، جسے کرنے سے انشاءاللہ آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ کو غیبی خزانے حاصل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے عمل کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کا عمل کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ بھائی اور بہنوں، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب ملتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور یہی دعائیں بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے، اور یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا ہے۔
لیکن بدقسمتی سے ہی ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر محنت کیے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ آج دنیا کے کامیاب لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت اور مرتبے کے اس مقام پر پہنچے اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ صورت انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلائے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی اس صورت کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتا ہے، جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ نے اپنی توجہ ادھر رکھنی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے انشاءاللہ جھکنے نہیں دے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اسے جھکنے نہیں دیتا، اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرماتا ہے، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی فضیلت والی صورت ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی گئی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی، جو کہ سورۃ الاخلاص ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، اور انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو کہ انسانوں کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، بے شمار طاقت لیے ہوئے ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: قل هو اللہ احد، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یعنی توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اور ایسا کامل ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔
کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کے معنی اکیلا اور یکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی و قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اور لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ اور الاحد الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف یعنی پیٹ ہو اور نہ احشاء یعنی انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ ان سے کہیے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے؟ اور ناظرین کرام، علماء کرام اور اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ انسان ہر ایک آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن اور رات اور صبح و شام سورۃ الاخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول انسان بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت اور احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ الاخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الاخلاص کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی قسمت کے ستارے بھی انشاءاللہ چمک اٹھیں گے، آپ کو بھی ترقی ملے گی، عزت شہرت ملے گی، مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا، اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ کوئی دشمن ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی زیر ہو جائے گا، آپ کو ہمیشہ فتح ملے گی، اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہ گار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال اور اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے اپنا مقصد جائز رکھیے۔ مثلا شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کو ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورتیں نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے، اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے،
بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لے۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ شخص ایسا ہے جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت، اس کا عشق اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا تگنا اسے اجر مل جاتا ہے۔ وہ کیسا رب کریم ہے، آج اس رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں اور یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا باری تعالی میرا فلاں کام تو نے اپنے فضل و کرم سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکے وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے، اور اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ رب کی ذات سے مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔